السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال کا ہم جواب دیں گے۔ سوال کیا گیا ہے کیا جن آدم کی عورتوں سے جمع کر سکتا ہے؟ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ آیت نمبر 56 ہے سورہ رحمان کی، اس کا ترجمہ ہے ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، تو کیا اہل دنیا کی عورتوں پر جن مسلط ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میرے خیال سے اکثریت میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی خواتین اور مردوں کے ساتھ کچھ ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوچ تو رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے، لیکن پھر وہ کیونکہ ان کے پاس اس حوالے سے قرآن و سنت کی نسبت سے کوئی علم نہیں ہوتا، تو اپنی رائے قائم نہیں کر پاتے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ہی کوستے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی وہم کی بیماری ہو گئی ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا ممکن ہے، بالکل یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی گائیڈ لائنز دی ہیں، جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جب کپڑے پہننے ہوں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ کہ جنات ہمارے جسم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ عاشق ہو جاتے ہیں، تو کپڑے چینج کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ جنات وہاں سے منتشر کر دیے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح واش روم میں جانے سے پہلے ہمیں جو دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ ہمارے جسم اور ہماری شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھ لیا کریں، تاکہ ان شیاطین کو فرشتے وہاں سے مار بھگائیں۔ اور اسی طرح میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تب بھی وہ ایک دعا سکھائی گئی ہے، اس لیے سکھائی گئی ہے کہ بلکہ اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر وہ دعا پڑھنے کے بنا آپ آپس میں ملتے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اگر شیطان کا اور مرد کا نطفہ اکٹھا قائم ہو جائے تو مخنث اولاد پیدا ہوتی ہے، جسے ہم ہجرہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت سوال کے اندر جو پوچھی گئی تھی سورہ رحمان کی، وہ خود بھی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جنات انسانوں پہ مسلط ہو سکتے ہیں، جنسی ہراسگی کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور اس کے کچھ عملی مثالیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک مثال عملی طور پہ ہمارے سامنے ایسے پیش آئی کہ ایک شخص نے مجھے کال کی اور بتایا کہ جی میں بڑا پشیمان ہوں، میرے ساتھ اس طرح کا کچھ معاملہ ہوا ہے۔ میں نے ساری تفصیل اس سے جاننا چاہی۔ جب ساری تفصیل اس نے بیان کی، اس نے کہا کہ جی ہوا کچھ یوں کہ میں نے آؤٹ آف سٹی کے لیے جانا تھا، میں جب تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد میں آؤٹ آف سٹی کے لیے نکل پڑا۔ تو اب اگلا واقعہ جو ہے نا وہ سنانا شروع کر دیتا ہے کہ میری بیگم نے پھر مجھے کہا کہ جی آپ، خیر وہ تھوڑی سی ترتیب میں چینج کرتا ہوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ کہتا ہے کہ میں تو آؤٹ آف سٹی کے لیے نکل گیا، جب نکل گیا تو میں وہاں سے ایک رات رہ کر واپس آیا تو جب میں نے آ کر بیگم سے کہا کہ بڑا تھکا ہوا ہوں تو مجھے کھانا دو، تو وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، ابھی باہر گئے ہو ابھی واپس آ گئے ہو؟ اب کہتے ہیں تھکے ہوئے۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا میں ابھی گیا ہوں، بھائی میں تو کل کا گیا ہوں، رات جو ہے نا وہ تمہارے بھائی کے گھر میں رہا ہوں، تو ابھی جو ہے وہ واپس آ رہا ہوں، تو یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہتا میں نے مزید تسلی کے لیے فون ملایا اور اپنی بیگم کی بات کروا دی بھائی کے ساتھ۔ بھائی نے جب تصدیق کی کہ جی ہاں بالکل بھائی جان رات کو ہمارے پاس تھے، تو وہ ششدر رہ گئی، اور پھر اس نے واقعہ سنایا کہ ہوا کیا کہ کل جب آپ نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو آپ کپڑے چینج کر کے باہر نکلے، اور کچھ دیر بعد آپ واپس آ گئے، اور واپس آ کر آپ نے کہا کہ بس میرا جانے کا ارادہ کینسل ہو چکا ہے، تو لہٰذا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مجھے مسلسل میاں بیوی کے تعلقات بنانے کے لیے کہا۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ آپ تو اس طرح کا بیہیویئر آپ کا نہیں ہے، لیکن اب آپ کی بات بھی میں انکار نہیں کر سکتی تھی، تو
پھر وہ مسلسل تعلق بنتا رہا حتیٰ کہ ساری رات مختلف وقفوں سے یہ سلسلہ جاری رہا، اور حتیٰ کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ باہر نکلے ہیں کہ میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں، اور پھر اب آپ آ گئے ہیں اور کہا کہ میں تو ساری رات ادھر تھا۔ اب یہ سارا جب واقعہ سنایا تو میں تو سمجھ گیا کہ بیسیکلی یہ ایک جن تھا جس نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی کی شکل اختیار کر کے اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے۔ مختصر بات یہ کہ میں نے پھر وہ اس کو ٹائم دے دیا، اور ٹائم دینے کے بعد جب میں نے اس خاتون پہ جا کر رقیہ کیا تو وہ جن حاضر ہو گیا۔ جن حاضر ہو گیا تو خیر اس جن کو میں نے تھوڑا سا جب ٹارچر کیا تو بڑا پشیمان ہو کر تو ساری حقیقت اس نے بتا دی۔ اس نے کہا جی میں عاشق جن ہوں، میں اس خاتون کے ساتھ بڑی دیر سے عشق کرتا ہوں، لیکن کوئی ذریعہ نہیں بن رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کروں۔ اب جا کر میں ایک جادوگر کے پاس گیا، اس سے کچھ کلمات سیکھ کر جب آیا تو اتفاقیہ یہ جا رہا تھا، تو میں نے پھر ٹوٹل اسی کا روپ دھار کے میں واپس آ گیا اور اس کے ساتھ میں جمع کرتا رہا، تو وہ میں تھا۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا، خیر مختصر یہ کہ ہم نے اس جن کو وہاں سے مار بھگایا، اور اس کے بعد وہ خاتون ایزی ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو تاکید کی کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں اپنے نبی کے ذریعے دعائیں جو سکھائی ہیں وہ فضول نہیں ہیں، وہ لازمی ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ لازمی اپنے اوپر واجب کر لو کہ جب کپڑے چینج کرنے ہو تو آپ لازمی دعا پڑھ لیا کرو، جب واش روم میں جانا ہو تو آپ دعا پڑھ لیا کرو، اسی طرح میاں بیوی کا جب ملنے کا پلان ہو تب بھی دعا پڑھ لیا کرو، اس طرح سے آپ لوگ محفوظ رہو گے۔ تو یہ پریکٹیکل بھی ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے گزرے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے ہم اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔